کمشنرز کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سب سن لیں، کوئی بھی کسی قسم کا صوبے کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ اور نہ ہی کسی ادارے کو دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی کوئی ہم سے لے سکتا ہے۔ اچھے اقدامات کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی لے رہے ہیں۔ دوستو ہمارا صوبہ ویسے بھی نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے کے پی کے، لیکن حال ہی میں ایک نیا بل پیش کیا گیا اسمبلی میں جس میں کہا جا رہا ہے کہ صوبے کی تقدیر بدل جائے گی۔ بل کا نام سنتے ہی ویسے تو عوام گھبرا جاتی ہے، لیکن یہ بل بجلی، گیس اور پانی والا نہیں ہے۔ یہ وہ بل ہے جو اسمبلی میں عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے پچھلے 70 سالوں سے پیش ہوتے رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ خیبر پختونخوا کی زمین سے جڑا ہے، لیکن بات صرف زمین کی نہیں، وسائل کی بھی ہے اور طاقت کی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر خود مختاری کی بھی ہے۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرل بل 2025۔ دوستو یہ بل حال ہی میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش کیا گیا، بل نمبر 52 آف 2025، جس میں کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد صوبے میں معدنیات کے شعبے کو ترقی دینا ہے، سرمایہ کاری لانا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے روزگار اور ریونیو پیدا کرنا ہے۔ کاغذ پر تو یہ سب کچھ خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب ہم اس بل کو کھول کر دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہی منظر ہمارے سامنے، ہمارے ذہن میں گھومتا ہے۔ اس بل کے تحت ایک نیا ادارہ تشکیل دیا گیا ہے، میفا یعنی منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی۔ دوستو اس کے ساتھ ایک فورس بھی بنائی جائے گی، یعنی مائنز اینڈ منرل فورس۔ یہ فورس کیا ہوگی یا اسے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یہ فورس ایک نیم عسکری طاقت جیسی لگتی ہے، جسے لائسنس کی خلاف ورزی، تجاوزات اور مائننگ پر نظر رکھنے کا اختیار ہوگا۔ یہ فورس ضلعی انتظامیہ کے تابع نہیں ہوگی بلکہ براہ راست اتھارٹی کے تحت کام کرے گی، جو کہ آئینی طور پر انتظامی ڈھانچے میں عدم توازن پیدا کر سکتے ہیں۔ تو نئی اتھارٹی، نئی فورس اور کئی لائسنسنگ شعبے بھی قائم کیے جا رہے ہیں، یعنی مائننگ کے تمام معاملات اب ایک نئے نظام کے تحت چلیں گے اور فیصلے ایک مخصوص اتھارٹی جسے میفا کہا گیا وہ کرے گی۔ دوستو اس نقطے پر اس بل کی سب سے متنازع بات اسی میفا میں چھپی ہوئی ہے، یعنی منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی۔ دوستو ویسے تو میفا کے حوالے سے بل کے ڈرافٹ میں جو بات سامنے آئی ہے، اس کے مطابق میفا ایک خود مختار ادارہ ہوگا جو معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دے گا۔ اس اتھارٹی کے بورڈ آف گورنر میں وفاقی نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ بورڈ کا چیئرمین کون ہوگا، اس کی وضاحت بل میں مکمل طور پر صوبائی اختیار کے طور پر نہیں کی گئی، بلکہ بعض شقیں وفاقی مشاورت اور مداخلت کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ موقف پیدا ہوتا ہے کہ اس کنٹرول وفاق کی طرف ہی جھکاؤ رکھتا ہے، کیونکہ ایک تو بورڈ میں وفاقی سیکرٹریز اور نمائندے ہوں گے، دوسرا یہ کہ پالیسی سازی میں مرکزیت کی شرکت زیادہ رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی تنازع ہو جائے تو فیصلہ وفاقی ادارے یا عدالت کر سکتی ہے، نہ کہ صرف صوبائی حکومت۔ یہ بات دوستوں سمجھنے کے، یعنی تکنیکی طور پر میفا ایک صوبائی ادارہ کہلایا جا رہا ہے، مگر اس کی قیادت اور فیصلے سازی میں وفاقی مداخلت کی گنجائش بڑی حد تک اس میں رکھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن اور مقامی مائننگ نمائندے اسے خود مختاری پر حملہ قرار دے رہے ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ ہی اس میں ایک بات قابل توجہ یہ بھی ہے کہ صوبائی کابینہ یا اسمبلی کا کردار محدود ہوتا نظر آتا ہے۔ بل میں کسی جگہ واضح طور پر صوبائی اسمبلی یا کابینہ یا کو مائننگ پالیسی میں کلیدی کردار نہیں دیا گیا۔ سب فیصلے اتھارٹی اور بورڈ کریں گے، جن کی قانونی حیثیت اسمبلی سے بالاتر ہوگی۔ دوستو اس میں ایک اور بات بل میں یہ بھی ہے کہ فی ٹن معدنیات پر 30 سے 2000 فکس ٹیکس بھی اس میں رکھا گیا ہے۔ ای بلڈنگ، میکنائزڈ مائننگ، ڈیجیٹل ریکارڈ، ہر چیز کو جدید رنگ دینے کی یہاں
مطلب کوشش کی گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس خوبصورتی کے پردے کے پیچھے کچھ ایسے نکات بھی ہیں جو سننے والے کو چونکا دیتے ہیں۔ مثلاً جو نئی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، اس میں صرف صوبائی نمائندے نہیں بلکہ وفاقی نمائندوں کو بھی شامل کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب معدنیات خیبر پختونخوا کی زمین کے نیچے ہیں تو فیصلے اسلام آباد کے لوگ کیوں کریں؟ اور اگر کسی مقام پر تنازع پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کسی کانکن اور ڈی سی او کے درمیان یا کسی قبیلے اور کمپنی کے بیچ زمین کے حقوق پر جھگڑا ہو جائے، تو اس بل کے مطابق ایسے تنازعات کو وفاقی سطح پر نپٹایا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات جو قابل توجہ ہے کہ صوبے کے بیشتر معدنیات والے علاقے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ قبائلی اور پشتون بیلٹ میں آتے ہیں، جہاں زمین کا ملکیتی نظام مختلف ہے۔ بل میں کہیں پر بھی ان قبائل یا مقامی عوام کی رضامندی یا مشاورت کا کوئی ذکر سرے سے موجود نہیں ہے، جو کہ جمہوری اصولوں اور روایات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یعنی صوبائی حکومت یا مقامی نمائندوں کی رائے ثانوی بن جائے گی اور فیصلہ بالا سطح سے ہی نازل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن اس بل کو 18ویں ترمیم کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دے رہی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی اور قومی وطن پارٹی اور دیگر جماعتوں نے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ بل خیبر پختونخوا کے قدرتی وسائل پر قبضے کی ایک کوشش ہے، اور یہی وہ خطرہ ہے جس سے ہم برسوں سے خبردار کرتے آ رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت خود ہی اس معاملے میں تقسیم کا شکار نظر آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ KPK علی امین خان گڈھپور اور وزیر معدنیات عاطف خان کے بیچ اختلافات کی خبریں سامنے یا میڈیا پر گردش کر رہے ہیں، اور اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان کی اجازت کے بغیر اس بل کو آگے بھی نہیں بڑھایا جا سکتا۔ دوستوں، مقامی مائننگ ایسوسی ایشن بھی اس بل کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ یہ قانون دراصل سرمایہ داروں اور بڑی کمپنیوں کو فائدہ دینے کے لیے ہی بنایا جا رہا ہے، نہ کہ مقامی لوگوں کی تقدیر کو بدلنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ بل واقعی ترقی کا دروازہ ہے تو اس میں عوامی مقامی نمائندے اور خود صوبائی حکومت کی مکمل خود مختاری کیوں شامل نہیں کی گئی؟ کیا یہ بل معدنی دولت کی تقسیم کا نیا فارمولہ ہے یا کوئی سازشی یا سیاسی سازشی نیا انداز؟ اس بل کے ذریعے سرمایہ داروں کو شاید زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن کیا صوبے کے وسائل اب مقامی نمائندوں کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے اختیار میں چلے جائیں گے؟ دوستو، یہ بل کا ایک مختصر میں نے خلاصہ پیش کیا۔ ویسے تو یہ بل بہت سے پیجز پر، میرا 76 پیجز پر یہ مشتمل ہے، اور KPK کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ تو مجھے جہاں تک مجھے سمجھ آئی، میں نے کہا کہ آپ تک یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔